عام لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی قرآن تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے جی، پڑھے ہے جی؟ نہیں جی، میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے کہ یہ آلموسٹ کوئی 2010-11 کی بات ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مدرسہ اہل حدیث کا، وہاں ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں، تو وہ ہر سال دورہ قرآن رمضان میں کرواتی ہیں۔ تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ بچوں کو میں دیکھوں گا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تم یہ کلاس صبح 8-9 سے لے کے کوئی 1 بجے تک ہوتی تھی، روزانہ 1 پارہ، تم ایک دفعہ قرآن اس ماحول میں کور کرو۔ گھر بیٹھ کے بھلا انسان نیت کرے میں روزانہ اتنا پڑھوں گا، نہیں، پورے ڈیکورم میں جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں، ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر ایک ٹیچر آپ کو بریف کر رہی ہوتی ہے، پھر کلاس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، تو اس نے جب قرآن پڑھ لیا سارے کا سارا الحمدللہ، تو میں نے اس سے جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ بتاؤ تم نے اس سے کیا گین کیا ہے؟ تو اس نے ایک جملے میں، جسے کہتے ہیں سمندر کوزے میں بند کرنا، اس نے کہا کہ جس خدا کا تعارف مجھے اس معاشرے نے کروایا تھا اور میرے ماں باپ نے کروایا تھا وہ کوئی اور خدا تھا، اور جو قرآن کے اندر خدا بول رہا ہے وہ کوئی اور ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو بہت سخت ہے، ہمیں تو بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ رحمت ہی رحمت ہے، قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رحمت اس کے لیے جو باغی نہ ہو، یا اگر بغاوت کر بیٹھے تو فوراً رجوع لائے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کم چک کے رکھو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ توبہ کی جتنی آیات ہیں، میں نے توبہ کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، ان میں کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے کافی آیات کور کی، سورۃ النساء میں بھی، سورۃ النحل کے اندر بھی۔ سورۃ النحل کے اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہے، پارہ نمبر 14 کے اینڈ پہ جا کے، آیت نمبر ہے 119۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں بھول چوک کر کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے فوراً بعد توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں توبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے توبہ کرو پھر کام چک کے رکھو، اصلاح کی ضرورت ہی نہیں، توبہ کی تسبیح پھیر لو 100 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ توبہ کر لیں، اس کے بعد اپنی اصلاح کریں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا لغفور الرحیم، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس شخص کے حق میں غفور الرحیم ہے کہ جو جہالت میں کبھی گناہ کر بیٹھے فوراً توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں جس کا ٹریفک سگنل کے اوپر اوور سپیڈنگ کے اوپر 1500 یا 2000 روپے کا جرمانہ ہو جائے تو کیا اس کے بعد پھر وہ سپیڈ لگاتا ہے؟ وہ توبہ تو کرتا ہے، جرمانہ بھی دیتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے اور دینے پڑ جائیں گے۔ جس شخص کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے نا، وہ ٹھنڈی استری کو بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتا جب تک انشور نہ کر لے۔ یہ ہے اصلاح کرنا۔ تو یہاں پہ ہمیں خدا کا تعارف یہ کروایا گیا کہ بس ٹھیک ہے، اس نے اینڈ پہ سب کو چھوڑ ہی دینا، یہ تو ابھی شغل میلہ لگایا ہے، دیکھو جی اللہ نے ساڑیاں نماز آنی چاہیے تھی۔ یار مجھے بتاؤ قرآن نے کب کہا ہے کہ اللہ کو آپ کی نمازیں چاہیے؟ تو یہ خام خواہ سے خود سے مقدمہ اللہ کے اوپر آپ نے ڈال دیا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں نمازوں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے بغاوت کی زندگی گزارنی ہے، تمہارے لیے تو چاہیے نا، تمہیں اپنے لیے تو چاہیے۔ اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا لیکن تمہیں فرق پڑ جائے گا، تیرا بیڑا ڈوب گیا اگر تو نے وقت پیغمبر کو رسپانس نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہے، بیلنس کر کے، میں بخشنے والا مہربان ہوں لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ مہربان ہوں ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں، غلطی ہو جائے رجوع لائیں، استغفار کریں، اصلاح کر لیں، لیکن جو بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ان کے لیے پھر میرا عذاب بھی دردناک، اس پہ زیرو ٹالرنس۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں مزاح کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے ہوتے بہت کم ہنسا کرتے، زیادہ رویا کر۔ نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ آندہ کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ، اگر اسے آخرت کی فکر ہے، اگر اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ٹھیک ہے، پھر عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا، جسے پتہ نا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ پھر اس طرح جانوروں والی زندگی بغاوت کے اوپر مبنی نہیں گزار سکتا۔ مجھے بتائیں دنیا میں کسی کسان کو 1,00,000